أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقد ورد في الحديث عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، موسم گرما چل رہا ہے، گرمی کے ایام چل رہے ہیں۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اس ملک میں موسم سرما آتا ہے تو صحت کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے، اور موسم گرما آتا ہے تو ایمان کی حفاظت یعنی آنکھوں کی حفاظت یہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آج کی مجلس میں وقت رہا تو دو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ نمبر ایک، آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب صنعت اور کاریگری کا نمونہ ہے۔ اور نمبر دو، آنکھوں کی نامحرموں سے حفاظت کرنا، بچانا، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے جس اجر کا وعدہ ہے، تو اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار انشاءاللہ العزیز کرنی ہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے جس میں میرا جو موضوع ہے اس تعلق سے حضرت نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ اولاً وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ تھے۔ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھریوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت اور مقام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ویسا ہی تھا جیسا امیر خسرو کا خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے یہاں۔ اور آگے حضرت نے ایک بات مزید کہی اور فرمایا کہ میں خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی 100% وہ بات وہ نہیں ہے، لیکن اس میں سے ایک چیز اخذ کرنا ہے۔ وہ یہ فرمائی کہ جو مقام مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تھا، وہی مقام خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت تھانوی کی نگاہ میں تھا۔ تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تو خود گناہوں کا ہے ذمہ دار، تو خود گناہوں کا ہے ذمہ دار، آڑ تقدیر کی نہ لے زینہار۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو کہ ہماری قسمت میں لکھے لو تھا، میری تقدیر میں لکھا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں، تقدیر کا بہانہ مت بناؤ، تو خود اپنے گناہوں کا ہے ذمہ دار، آڑ تقدیر کی نہ لے
زینہار تیرے اس عذر پر آتا ہے یہ صادق، تیرے اس عذر پر آتا ہے یہ صادق، خوئے بدرا بہانے بھی سیار۔ حضرت مولانا سمجھے ہیں، بڑی پیاری بات کہی ہے، فارسی زبان میں ہے کہ جس کو برائی کی عادت لگ چکی ہو، لت پڑ چکی ہو، تو ہزاروں بہانے ہوتے اس کے پاس ہیں۔ ہاں، خوئے بدرا بہانے بھی سیار۔ آگے وہ کہتے ہیں یہی نامحرموں کو دیکھنا خواہشات و لذت سے، دیکھ تو آتشی رخوں کو نہ دیکھ، دیکھ تو آتشی رخوں کو نہ دیکھ۔ آتشی رخ کہتے ہیں کہ لال لال گلابی چہرہ، سفید اور چمکدار چہرہ، یہ استعارہ ہے کہ حسین و جمیل چہرہ، یعنی کسی حسین خاتون کو کیا ہے جو نامحرم ہو اس کو تو ہرگز نہ دیکھ۔ ہاں، کہ دیکھ تو آتشی رخوں کو نہ دیکھ، دیکھ تو آتشی رخوں کو نہ دیکھ، ان کی جانب نہ آنکھ اٹھا زینہار، ان کی جانب نہ آنکھ اٹھا زینہار۔ اور بڑی اچھی جو ہیں وہ تمثیل دی ہے، کہاں کہ دور ہی سے یہ کہہ الہی خیر، دور ہی سے یہ کہہ الہی خیر، وقنا ربنا عذاب النار، وقنا ربنا عذاب النار۔ آمین کہہ دو، آمین۔ ماضی قریب میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غریق رحمت کرے، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب ان کو مماثلت حاصل رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لکھا کہ پیدائش پیر کے دن، انتقال پیر کے دن، نبوت ملی پیر کے دن، اور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے پیر کے دن۔ تو فرمایا کہ اسی طرح مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ پیدائش پیر کے دن، انتقال پیر کے دن، حضرت تھانوی سے بیعت ہوئے پیر کے دن، حضرت تھانوی نے خلافت اور اجازت دی پیر کے دن۔ تو شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو انسانی باڈی ہے، انسانی جسم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو اور انسانوں کو عطا کیا، اس کی مثال ایک شاہی محل کی سی ہے۔ کیسی ہے؟ شاہی محل، صرف محل نہیں، شاہی محل، بادشاہ کا محل۔ اور بادشاہ کے محل میں ایک سے ایک بڑھیا چیز ہوا کرتی ہے، اور خزانہ بھرپور ہوا کرتا ہے بادشاہ کے محل میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو میری اور آپ کی انسانوں کی جو باڈی ہے، جسم ہے، اس کی مثال گویا کہ شاہی محل کی سی ہے۔ اور شاہی محل جیسے خزانے سے پور ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، فرمایا کہ انسان کی باڈی میں ایک ایک عضو اور پارٹ جو ہے وہ گویا کہ ایک خزانہ ہے، ایک خزانے کی مانند ہے۔ آنکھ ایک خزانہ ہے، ناک ایک مستقل خزانہ ہے، زبان ایک الگ سے جو ہے وہ خزانہ ہے، دماغ ایک الگ سے خزانہ ہے، جو ہے وہ ایک شاہی خزانہ ہے۔ اور اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس پر مجھے اور آپ کو کوئی رقم نہیں دینی پڑتی، اسے خریدنا نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مفت اور فری میں دے رکھا ہے، اور وہ بھی بغیر مانگے۔
ہم نے کوئی ماں کے پیٹ میں درخواست دی تھی اللہ تعالیٰ کو؟ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ شاہی خزانے ہیں۔ اسی کو فارسی کے ایک شاعر نے کہا ہے، شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اس کے بعد یہ فارسی کے 2 شعر جو ہیں وہ نقل کیے ہیں۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اے خدا احسان تو اند بے شمار، اے خدا احسان تو اند بے شمار، می نتانم با زبانے 100,000۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ مفہوم میں ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے احسانات بے شمار ہے۔ اگر ایک زبان نہیں، آپ مجھے 100,000 زبان دے دے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں تو اسے نہیں کر سکتا۔ ایک زبان کیا، 100,000 زبان مجھے مل جائے تو میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ ہائی لائٹ کیا ہے کچھ خزانوں کو فارسی کے شاعر نے، وہ لکھتا ہے آگے انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے، جان و گوش و چشم و ہوش و پاؤ دست، جان و گوش و چشم و ہوش و پاؤ دست، جملہ از در رہائے احسانت پرست۔ کیا مفہوم ہے؟ جان و گوش و، جان یعنی جان ہماری، جان و گوش یعنی کان، تو ہماری جان، ہمارے کان، چشم و ہوش و، آنکھ، ہوش و حواس، پاؤں، دست، ہاتھ، جان و گوش و چشم و ہوش و پاؤ دست، جملہ از در رہائے احسانت پرست۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ تمام کے تمام جو اعضاء ہے یہ آپ کے احسان کے موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں، احسان کے موتیوں سے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں۔ تو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اب ہر نعمت پر اللہ کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ ادا کرتے ہیں تو نقد فائدہ لئن شکرتم لازیدنکم۔ شکر اللہ کی کسی بھی نعمت کا الگ الگ طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو زبان سے کہہ دینا الحمدللہ، یا بعض لوگ کہتے ہیں شکر الحمدللہ ہے، تو یہ بھی شکر ہے۔ لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ یہ لکھتے ہیں کہ حقیقی شکر یہ ہے ہر عضو کا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، ہر خزانے کا، کہ اس عضو کو جہاں جہاں اللہ رب العزت نے استعمال کرنے کی اجازت دی استعمال کیا جائے، اور جن جن جگہوں پر منع کیا گیا کہ اس کو استعمال نہیں کرنا اس سے رکا جائے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا حقیقی شکر ہے۔ سمجھ آیا؟ ہم لوگ صرف اس پر ٹرخا دیتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے آنکھیں دی، شکر الحمدللہ۔ نہیں، شکر یہ ہے حقیقی کہ جن چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنے کا حکم دیا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ اللہ نے آنکھیں دی ہے تو اللہ کا گھر دیکھو، نبی کا در دیکھو، اللہ کا کلام دیکھو، اپنے والدین کا چہرہ دیکھو، ہے؟ ہاں، تو جن جن چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے اس کو وہیں استعمال کرنا، اور جہاں جہاں استعمال سے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ حقیقی شکر ہے۔ آنکھ، میں انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہیں دونوں باتیں عرض کروں گا۔ آج اگر میں صرف آنکھ کی کاریگری کیا ہے وہ اگر کہنے جاؤں گا تو بات اسی میں ختم ہو جائے گی، تو میں صرف 1-2 مثال اللہ تعالیٰ کی آنکھ کی کاریگری کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
آنکھوں کو جہاں استعمال کرنے سے منع کیا یعنی نامحرموں کو دیکھنا۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے، علماء نے لکھا ہے جیتی جاگتی ہستی یعنی کوئی خاتون اور خاتون کے لیے مرد، کوئی زندہ ہے نامحرم ہے، اس کو خواہشات کی نظر سے، لذت کی نظر سے دیکھنا یہی صرف حرام نہیں ہے، بلکہ تصویر ہے، سائن بورڈ پہ لگی ہوئی ہے یا موبائل ہم نے کھولا اس میں آ رہی ہے، تو اگر تصویر ہے خاتون کی تو مرد کے لیے، اور مرد کی ہے تو خاتون کے لیے، تصویر کو بھی خواہشات اور لذت کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور آج کے دور میں اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اب موبائل پہ جائیے، اچھی چیز بھی دیکھ رہے، کیا آ جاتی ہے؟ تصویر آ جاتی ہے نا، ہاں، اور اب تو عجیب میں بھی استعمال کرتا ہوں، مجھے پتا ہے، اب تو ایڈورٹائز آتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بلو فلم دیکھنے کا شوق ہے تو یہ جو ہماری ایڈورٹائز ہے اسے اسکپ نہ کریں، آپ اسے پورا سنیں۔ یہ یعنی میں اور آپ، ہم نے کلک نہیں کیا، ہم کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہیں لیکن اس پہ کیا آ جاتی ہے؟ ایڈورٹائز آ جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں، مجھے تو اس سلسلے میں اتنی معلومات نہیں ہے، ہم اس کو بند کر سکتے ہیں کہ نہیں، آپشن ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال آتی ہے۔ اب آپ دیکھیے آدمی کتنا بچے گا، اور کبھی تو بدگمانی بھی کسی کو ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی دیکھ رہا ہے کوئی چیز جاری ہے اور اسی وقت ایڈورٹائز آ گئی، اور کوئی آدمی آیا، ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بول رہی ہے کہ بلو فلم، تو کسی کو بدگمانی ہو سکتی ہے کہ توبہ توبہ، حاجی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہا۔ اس لیے دیکھیے فوراً بدگمانی بھی نہیں کرنی۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کوئی یوں ہی بے وفا نہیں ہوتا، کوئی یوں ہی بے وفا نہیں ہوتا، کوئی تو عذر اس کو رہا ہوگا۔ تو یہ دوسرے پیرائے میں ہے، تو ٹھیک اسی طریقے سے کیا ہے، بدگمانی جو ہے وہ فوراً نہیں کر لینے کی، بھئی کوئی تو جو ہے عذر رہا ہوگا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ جب میرا اور آپ کا معاملہ آتا ہے تو ہم کیا بن جاتے ہیں؟ جج، وکیل۔ جب ہمارا اپنا معاملہ آتا ہے ہم وکیل بن جاتے ہیں، اور دوسرے کے معاملے میں فوراً جج بن جاتے ہیں۔ تو ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا اللہ نے آنکھ کیسی بنائی ہے، چھوٹا سا عضو ہے، چھوٹا سا، لیکن کاریگری دیکھیے، اللہ کی کاریگری دیکھیے۔ پتلی جسے کہتے ہیں، آنکھوں میں پتلی، کورنیا کیا کہتے ہیں انگلش میں، ہاں، تو وہ جو پتلی ہے اس کے تعلق سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب سسٹم ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے۔ کوئی چیز جب میری اور آپ کی آنکھ دیکھتی ہے تو شعاع جانتے ہو نا، شعاعیں ہیں، تو شعاعوں کی شکل میں وہ پتلی اس کو آنکھ کے اندر لے لیتی ہے۔ نمبر 1، جو بھی اس نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا، یہ کیمرہ ہے۔ اور میں نے پڑھا اس میں لکھا کہ دیکھیے آج کا جو کیمرہ ہے تو کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی 15 میگا پکسل، کیا بولتے ہیں؟ پکسل، ہاں، 15 میگا پکسل جو ہیں، یہ اتنی جو ہے اس کی کیپیسٹی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ بنائی، جو قدرتی کیمرہ ہے، 15 میگا پکسل آپ لینے جائیں گے تو پتہ نہیں ہے کتنے روپیے خرچ کرنے پڑیں گے، لیکن اللہ نے جو یہ آنکھ دی ہے تو کہاں کہ یہ چھوٹی سی جو آنکھ ہے اس میں جو کیمرہ ہے 576 میگا پکسل کیمرہ۔ کوئی مقابلہ ہے؟ کہاں 15 میگا اور کہاں 576۔ تو جو چیز میں اور آپ دیکھتے ہیں تو یہ آنکھ کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں اللہ نے رکھی ہے۔ یہ صرف ایک سافٹ ویئر نہیں ہے، اس کے اندر الگ الگ ہے۔ میں صرف ایک کی مثال دے رہا ہوں۔ تو جب میں اور آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام ایسا بنایا ہے، کیمرہ ایسا ہے کہ شعاعوں کی شکل میں وہ اس کو اندر کرتی ہے۔ نمبر 1۔
نمبر 2 یہ پتلی اسے موڑ کر ایک شبیہ بناتی ہے، شبیہ یعنی صورت، شکل، اور پھر اسے امیج بنا کر آنکھ کے اندر محفوظ کر دیتی ہے۔ ایک پتلی نے 3 کام کیے، 3 کام۔ اب میں آپ کو سناؤں گا تو شاید آپ لوگ ہنسیں گے کہ مولوی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے ہیں اور سمجھنے کے لیے۔ انڈیا میں جو گجراتی اسکول ہے اس میں نے پڑھا تو ایک دیسی حساب ہوا کرتی تھی، تو اس میں ایک شرشک اور متھاڑ تھا کہ یہ تو کیوی عجب جیوی بات ہے، پڑھا تھا آپ لوگوں نے؟ ہاں چلو کچھ پرانی یادیں تازہ کر لے، یہ سمجھانے کے لیے ہی ہے۔ تو بالکل یعنی چھوٹی سی چیز، لیکن اس میں اللہ نے کتنے سسٹم رکھ دیے ہیں۔ ہاں تو لکھنے والے نے لکھا کہ نانی ماری آنکھ اے جوتی کانکھ کانکھ اے تو کیوی عجب جیوی بات ہے، یعنی بڑی تعجب کی بات ہے، حیران کی بات ہے۔ ناک مارو نانو اے سنگے پھول مجانو اے تو کیوی عجب جیوی واچ۔ ہاں નાના મારા કાન એ સંભળે દઈને ધ્યાન એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે। પગ મારા નાના એ ચાલે છાના માના એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે। और નાનું મોઢું મારું એ બોલે સારું સારું, પણ આપણું નહીં હે। હા નાનું મોઢું મારું એ બોલે સારું સારું એ તો કેવી अजब जेवी बात है। वाक़ईतन कैसी अजीब बात है, कैसी ताज्जुब की बात है कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक पुतली ये काम करती है। और हमारे शेख इब्राहिम मक्की बैठे हैं। शेख साहब जन्नत में, हाँ आपका जिक्र कर रहा हूँ। शेख साहब जन्नत में चले जाते माशाअल्लाह, वो भी जीती जागती आँखों। अल्लाह उनका साया हमारे सरों को ताजिर बाफियत कायम रखे। तो शेख इब्राहिम हमारे जो हैं, तो उनके ही नाम के एक शायर गुजरे हैं, उनका तखल्लुस है ज़ौक़। वो कहते हैं कि अल्लाह ने आँख पुतली कैसी बनाई है। शेख इब्राहिम जो है ज़ौक़ का एक शेर है, छोटों को अल्लाह देता है बड़ाई, छोटों को अल्लाह देता है बड़ाई, छोटों को देख छोटों को है अल्लाह बड़ाई देता, देख छोटों को है अल्लाह बड़ाई देता, आसमां आँख की पुतली में है दिखाई देता। नहीं समझे आप लोग क्या कहा कि ये आसमान कितना बड़ा है, लेकिन अल्लाह ताला कमाल देखिए अल्लाह के कैमरे का कि इतनी सी आँख है, उसमें पूरा आसमान क्या है वो दिखाई देता है। फरमाया इसी तरीके से अल्लाह के सामने कोई आजिज़ी इख्तियार करता है, बेबसी इख्तियार करता है, तो वो छोटा बन जाता है, अल्लाह उसको बड़ा बना देता है। मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहरहाल दूसरी बात सुन लीजिए, गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, वक्त हो गया है। और इस नीयत से सुने कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ दे। हुज़ूर ने क्या फरमाया, बैहक़ी शरीफ की रिवायत है, इमाम बैहक़ी ने दावात में जो है उसको ज़िक्र किया है कि इन्नन नज़रत सहमुम मिन सिहामी इब्लीस मस्मूमुन। मफ़हूम ये है कि ये जो नज़र है, ये जो हम देखते हैं, तो ये नज़र शैतान के तीरों में से एक तीर है, और वो भी कैसा तीर, जहर में बुझाया हुआ। कैसा तीर, जहर में बुझाया हुआ। पहले ज़माने में यूँ करते थे कि तीर को जहर में चंद दिनों तक बुझाते थे, यानी किनारे पर क्या लगाते थे, जहर। क्यों, उसका वार फिर बड़ा कातिल होता था, ख़तरनाक। 2 में से एक काम होते थे, जिसको वो खंजर मारा जो जहर में बुझाया हुआ है, या तीर मारा जहर में बुझाया हुआ है, या तो इंसानी बॉडी को वो डिसेबल कर देगा,
مفلوج کر دے گا، یہ کم سے کم نقصان ہے، اور زیادہ بڑے سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی، کیوں؟ وہ زہر میں بجھایا ہوا ہے۔ وہی فیروز ابو لؤلؤ، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حملہ کیا تھا خنجر سے، کئی دنوں تک کم بخت نے کیا کیا تھا؟ زہر میں بجھایا ہوا تھا۔ پھر وہ وار ٹھیک نہیں ہوتا، کسی کو مار دے تو عام طور پر ٹھیک نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ تیر، تشبیہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ شیطان کا تیر ہے نظر، اور وہ بھی کیسا؟ زہر میں بجھایا ہوا۔ اگر آنکھوں کی حفاظت نہیں کی، دل کی حفاظت نہیں ہوگی، اور جس کا دل نہیں بنا، حضور نے حدیث میں فرمایا کہ الا وہی القلب، اگر اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، الا وہی القلب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جس کو بد نظری کی عادت ہوگی، نقصانات سنیے۔ نمبر 1، عبادت میں لذت نہیں آئے گی، مزہ نہیں آئے گا۔ نمبر 2، اپنی بیوی کو دیکھے گا، اسے لذت نہیں آئے گی۔ جو حرام میں مبتلا ہوتا ہے اسے حلال میں پھر اللہ تعالیٰ لذت اٹھا لیتا ہے۔ بیوی سے لڑتا ہے کہ تو کئی حالی نہیں دیکھا ہے، تو ابھی سے، ارے اپنی آنکھیں گندی ہے، اس کو صحیح کر، تجھے اپنی بیوی جنت کی حور نظر آئے گی، ہیں؟ تو عبادت سے لذت اٹھ جائے گی، دل کا سکون ختم ہو جائے گا، حلال چیزوں میں لطف نہیں آئے گا۔ اس لیے آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور اس میں حضرت تھانوی فرماتے ہیں کسی عمر کی قید نہیں ہے، اس میں ٹین ایجرز بھی، نوجوان بھی، ادھیڑ عمر کا بھی، یہاں تک کہ پاؤں جسے کہتے ہیں قبر میں لٹک رہے ہیں، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ موقع ملتے ہی غیر محرم پہ نظر ڈال لیتا ہے۔ ہاں، اسی کو اکبر الہ آبادی نے کہا، وہ اس پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کہ بعض لوگ دعویٰ تو کیا کرتے ہیں بڑے پاک باز اور پارسا ہونے کا، لیکن موقع ملتے ہی غیر محرموں کو چوکتے بھی نہیں ہیں دیکھنے سے۔ تو اکبر کی تعبیر دیکھیے کہ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، یعنی تھوکنے بھی اتنا احتیاط کہ شریعت کے خلاف نہ ہو جائے، لیکن آگے دیکھیے کرتا کیا ہے؟ خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں، مگر اندھیرے اجالے میں چکتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی، ہم تمام کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلہوی فرماتے تھے اللہ کا کرم دیکھیے، بچانا ہے تو کتنا آسان، اوپر کیا ہے؟ دروازے رکھ دیے، پلکیں، بولتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر۔ آدمی یوں بھی نہیں کہہ سکا اللہ کو کہ بچ نہیں سکتا تھا، اللہ فرماتے تھے دروازے دیے تھے، ذرا نیچی نگاہ کرتا تو گناہ سے بچ سکتا تھا۔ آج ہمیں شکایت ہے کہ لذت نہیں آتی نماز میں۔ مول صاحب ذرا 1-1.5 منٹ વધારે પઢાઈ લીએ તો કે એટલી લાંબી નમાજ પઢાવી ને કલાકોના કલાક એના પર રીલ જોઈ તો કઈ ફૂટબોલ 90 મિનિટ તેમાં પેનલ્ટી મળે તો આરામથી ઉપર ચીપકીને વધારે જે છે તે જોવે। ક્રિકેટમાં હે આઈપીએલમાં પીએસએલમાં સુપર ઓવર આવે તો તેમાં કેવું જોઈએ हैं, तो उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन उसमें क्यों? इबादत की लज्जत ख़त्म हो गई। अल्लाह हमें इबादत की लज्जतें भी नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।